زندگی انسان کو کبھی کبھی اتنا نیچے گرا دیتی ہے کہ اسے لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھو، اندھیرا ہمیشہ روشنی سے پہلے آتا ہے اور انصاف دیر سے صحیح ملتا ضرور ہے۔ السلام علیکم دوستوں، یہ کہانی ہے احسن کی، ایک ایسے جوان لڑکے کی جو چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا، جس کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ طاقت، نہ کوئی سفارش، صرف ایک چیز تھی، اس کا یقین۔ احسن کا باپ مزدور تھا، دن بھر دھوپ میں کام کرتا اور رات کو تھکا ہارا گھر لوٹتا۔ ماں سلائی کرتی تھی، کپڑے سی کر گھر کا خرچہ چلانے کی کوشش کرتی۔ گھر مٹی کا تھا، چھت سے برسات میں پانی ٹپکتا تھا، لیکن اس گھر میں ایک چیز بہت مضبوط تھی: امید۔ بچپن سے ہی احسن تیز دماغ کا تھا، اسکول میں ہمیشہ اچھے نمبر لاتا۔ ماسٹر صاحب کہتے، یہ لڑکا اگر شہر جائے تو بہت آگے جا سکتا ہے، لیکن شہر جانا آسان نہیں تھا، پیسہ کہاں سے آتا؟ ایک دن گاؤں کے سب سے امیر آدمی ملک قادر نے احسن کے باپ کو بلایا، بولا اپنے لڑکے کو میرے گودام میں لگا دو، پڑھائی چھڑواؤ، روزگار کرے گا تو گھر کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ باپ سوچ میں پڑ گیا، گھر کی حالات واقعی خراب تھے، لیکن احسن نے چھپ کر سب سن لیا۔ اس رات احسن نے ماں باپ سے کہا، مجھے کام کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں پڑھائی نہیں چھوڑوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں ایک دن آپ دونوں کا سر فخر سے بلند کر دوں گا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، باپ نے اس کا سر چوما اور کہا، بیٹا میں غریب ضرور ہوں، لیکن تیرا خواب نہیں بیچوں گا۔ احسن نے دن کو گودام میں کام شروع کیا، بوریاں اٹھاتا، سامان رکھتا، صفائی کرتا۔ رات کو تھکا ہارا گھر آتا اور کیروسین کے دیے کے نیچے بیٹھ کر پڑھتا۔ نیند آنکھوں پر بوجھ بن کر آتی، لیکن اس کا ارادہ نیند سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ ملک قادر کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ مزدور کا بیٹا اتنے بڑے خواب دیکھے۔ ایک دن اس نے جھوٹا الزام لگا دیا کہ گودام سے سامان چوری ہوا ہے اور اس کا ذمہ دار احسن ہے۔ گاؤں والوں نے بھی ملک کی بات پر یقین کر لیا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے خلاف بولے۔ احسن کو سب کے سامنے ذلیل کیا گیا، باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماں روتی رہی، لیکن احسن نے صرف اتنا کہا، میں چور نہیں ہوں۔ ایک دن سچ سب کے سامنے آ گیا، اس دن کے بعد احسن نے گودام کا کام چھوڑ دیا۔ گاؤں والوں کی نظر میں وہ چور تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر جائے گا۔ شہر جا کر زندگی اور مشکل ہو گئی۔ کرایے کا چھوٹا سا کمرہ، آدھی روٹی پر گزارا، دن میں چھوٹے موٹے کام اور رات کو پڑھائی۔ کبھی کبھی تو بھوک سے پیٹ جلتا، لیکن وہ اپنے خواب کو یاد کرتا اور صبر کرتا۔ ایک دن کالج کے استاد نے اس کی محنت دیکھی اور اسے اسکالرشپ دلوا دی۔ احسن نے دن رات ایک کر دیا۔ سال گزرتے گئے، لوگ جو اسے چور کہتے تھے اب اسے بھول چکے تھے، لیکن احسن نے سب یاد رکھا، نہ بدلہ لینے کے لیے بلکہ ثابت قدم رہنے کے لیے۔ سچ کو دبایا نہیں جا سکتا۔ آخر وہ دن آیا جب احسن نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور ایمانداری اور محنت کی وجہ سے ایک بڑا افسر بن گیا۔ سالوں کی محنت اور لگن کے بعد احسن شہر کے ایک مشہور اسکول کا پرنسپل بن گیا۔ اس کا نام صرف ایک پرنسپل کے طور پر نہیں بلکہ ایمانداری اور محنت کی مثال کے طور پر لیا جانے لگا، لیکن اس کے دل کے کونے میں ہمیشہ گاؤں اور بچپن کی یادیں زندہ تھیں، جہاں کبھی اس پر جھوٹا الزام لگا تھا اور لوگوں نے اسے مجبور کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ اپنا سپنا چھوڑ دے۔ ایک دن اسے اپنے گاؤں واپس بھیجا گیا، اور اس دفعہ اس کے ساتھ ذمہ داری بھی تھی، پرانے اسکول کا نیا اسٹرکچر بنوانا اور گودام اور اسکول کے معاملے کی انکوائری کرنا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو اس نے سب سے پہلے اسکول کی بنیاد رکھی تاکہ نئے بچوں کے لیے تعلیم کا راستہ کھلا رہے۔ پھر اس نے پرانے گودام کے ریکارڈ اور گواہوں کا بیان اکٹھا کیا۔ دھیرے دھیرے سچ سامنے آنا شروع ہوا اور پتہ چلا کہ جھوٹا الزام صرف امیر ملک کی چالاکیوں اور غلط ارادوں کی وجہ سے لگا تھا۔ گاؤں والوں کو حیرت ہوئی اور وہ سب سمجھ گئے کہ احسن کا مقصد بدلہ لینا نہ تھا اور نہ شکایت کرنا، بلکہ انصاف قائم کرنا اور سچ سب کے سامنے لانا تھا۔ احسن نے پوری تحقیقات کی اور ثبوت کے ساتھ سچ سامنے رکھا، اور اس طرح گاؤں کے لوگوں میں انصاف اور یقین کی مثال قائم ہوئی۔ اس نے اسکول کا کام مکمل کیا اور نئے بچوں کو تعلیم اور امید دونوں دی، تاکہ کوئی بھی بچہ مجبوری یا جھوٹے الزام کی وجہ سے اپنا خواب نہ چھوڑے۔ احسن کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، کبھی بھی لوگوں کے الزام سے ٹوٹ مت جانا۔ اگر آپ سچ پر ہو تو وقت آپ کا سب سے بڑا گواہ بن جاتا ہے۔ محنت کرو، صبر کرو اور یقین رکھو، انصاف ضرور ملے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اللہ حافظ، بائے، ٹاٹا۔